الحمدللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے رکے، سانس لیں، کیونکہ اعلانات کے بغیر، آتش بازی کے بغیر رجب آ چکا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے توجہ نہیں دی، زیادہ تر دل نہیں رکے، لیکن آسمانوں نے نوید سنا دی۔ رجب کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ثقافتی مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی تحریکی نعرہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منتخب کردہ مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وہ جگہوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ اوقات کا انتخاب کرتا ہے، اور تمام 12 مہینوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 کا انتخاب کیا اور انہیں مقدس قرار دیا۔ رجب ان میں سے ایک ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں نے اسے مقدس بنایا، اس لیے نہیں کہ علماء نے اسے ووٹ دیا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے اسے منتخب کیا۔ اور جب اللہ کسی چیز کو مقدس بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رجب بلند آواز نہیں ہے، رجب کا مطالبہ نہیں ہے، رجب نے خاموشی سے تنبیہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دوران اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہاں کچھ طاقتور دیکھیں، اللہ نے نہیں کہا کہ دوسروں پر ظلم نہ کرو، فرمایا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ گناہ اللہ کو تکلیف نہیں دیتا، گناہ آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اور حرمت والے مہینوں میں گناہ کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جس طرح مکہ میں گناہ کہیں اور گناہوں کی طرح نہیں، رجب میں گناہ دوسرے مہینوں کے گناہوں کی طرح نہیں۔ شراب ہمیشہ حرام ہے، لیکن رجب میں زیادہ خطرناک ہے۔ غیبت ہمیشہ حرام ہے، لیکن رجب میں یہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ نافرمانی ہمیشہ ضائع ہوتی ہے، لیکن رجب میں اس کی بازگشت طویل ہوتی ہے۔ رجب اللہ کی یاد دہانی ہے کہ وقت برابر نہیں ہے، اور یہاں وہ چیز ہے جو ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ رجب کو رمضان المبارک سے صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ رجب پودے لگانے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو ایمانداری سے دیکھیں، ہم میں سے اکثر رجب میں کچھ نہیں لگاتے، ہم شعبان میں پانی نہیں پلاتے، اور پھر رمضان میں روتے ہیں، میں کیوں تھکا ہوا ہوں، میں کیوں جاری نہیں رکھ سکتا، میرا حوصلہ کیوں مر گیا، کیونکہ کچھ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ رمضان کوئی جادوئی سوئچ نہیں ہے، یہ فصل ہے، اور اللہ عادل ہے۔ اگر آپ خلفشار لگائیں گے تو پچھتائیں گے، توبہ کا پودا لگائیں گے تو روشنی کی فصل کاٹیں گے۔ رجب آپ سے کامل ہونے کا نہیں کہہ رہا ہے، رجب آپ سے سنجیدہ، اپنے گناہوں کے بارے میں سنجیدہ، اپنی عادات کے بارے میں، اپنی سمت کے بارے میں سنجیدہ ہونے کا کہہ رہا ہے۔ یہ کہنے کا مہینہ ہے کہ یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ارادے لکھنے کا مہینہ ہے، خواب نہیں، نعرے نہیں، ارادے۔ یا اللہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، یا اللہ میں اپنی نماز کی حفاظت کروں گا، یا اللہ میں تیری کتاب کی طرف لوٹ آؤں گا، یا اللہ میں رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لوں گا۔ رجب جذباتی ہائپ نہیں ہے، رجب نظم و ضبط ہے۔ یہ رات گئے آپ سے سرگوشی کرتا ہے، ابھی اسے ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور شاید یہ رجب آخری رجب ہے جو اللہ آپ کے لیے لکھ رہا ہے، اس لیے اسے پچھلے لوگوں کی طرح ضائع نہ کریں، اسے کسی کا دھیان نہ جانے دیں، اسے ایک اور مہینہ نہ بننے دیں جس کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو۔ رجب سے پہلے اللہ نرمی سے دستک دیتا ہے، رمضان سخت دستک دیتا ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ کیا رمضان آ رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ معافی کے لیے تیار ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب غور سے سنیں، رجب خود کی اصلاح کا مہینہ ہے، رجب گناہوں کو جلد چھوڑنے، رمضان سے پہلے اپنے نفس کی تربیت، صلات کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنے
قرآن مجید کی طرف آہستہ تسلسل کے ساتھ رجوع کرنے، توبہ کرنے کے بارے میں ہے، جبکہ توبہ بھی ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے۔ نہ ایجاد شدہ نمازیں، نہ من گھڑت روزے، نہ جذباتی رسومات جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ رجب ایک تربیت گاہ ہے، تہوار نہیں۔ اور یہاں ایک اور خطرناک غلطی ہے۔ بعض لوگ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، کہتے ہیں رمضان میں رک جاؤں گا، جب رمضان آئے گا تو بدلوں گا، میں بعد میں خود کو ٹھیک کر لوں گا۔ لیکن رجب ہمیں ایک خوفناک چیز سکھاتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں گناہ زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی اب رک جاؤ۔ اگر شراب آپ کو تباہ کر رہی ہے تو ابھی بند کریں۔ اگر حرام رشتے آپ کے دل کو مار رہے ہیں تو اب رک جائیں۔ غلاظت، نشہ، تکبر اب بند کر دیں۔ رجب اللہ کا قبل از وقت وارننگ سسٹم ہے۔ رمضان بخشش ہے، مگر رجب اہلیت ہے۔ رمضان تک پہنچنے والے ہر شخص کی بخشش نہیں ہوتی، صرف آنے والے تیار ہیں۔ اور تیاری جوش نہیں ہے، تیاری نظم و ضبط ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اگلی یاد دہانی پر جائیں، میں آپ سے مہربانی سے پوچھتا ہوں، اگر اس نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی چھو لیا ہے تو اس ویڈیو کو پسند کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے ایک کامنٹ لکھیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ دنیا میں کہاں سے سن رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رجب زیادہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ صحیح کرنے کے بارے میں ہے۔ صحیح عبادت، صحیح توبہ، درست نیت، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل بلند آواز نہیں ہے، یہ سب سے مخلص اور درست ہے۔ اسے اس کی پاکیزگی کی طرف لوٹائیں اور اسے خاموشی سے آپ کو نئی شکل دینے دیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ رجب میں کیا کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم سب سے اہم مقام پر پہنچتے ہیں، کیونکہ سچ جاننا ایک چیز ہے، اسے جینا دوسری چیز ہے۔ رجب کوئی لیکچر نہیں ہے، رجب ایک فیصلہ کن نقطہ ہے۔ آپ کون تھے اور رمضان سے پہلے آپ کون بننے کا انتخاب کر رہے ہیں کے درمیان ایک لکیر کھینچی گئی ہے۔ اور اگر آپ نے اس مہینے کو بغیر تبدیلی کے چھوڑ دیا تو رمضان اس سے پہلے کی طرح گزر جائے گا۔ تو ہم رجب کی تعظیم صحیح طریقے سے کیسے کریں؟ ایجاد شدہ عبادت سے نہیں، خالی جوش کے ساتھ نہیں، لیکن حقیقی تیاری کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک سادہ پیشن گوئی روڈ میپ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے توبہ، غیر معمولی توبہ نہیں، گناہ کے بعد جلد بازی کے الفاظ نہیں، حقیقی توبہ۔ اکیلے بیٹھو، اپنی زندگی کو ایمانداری سے دیکھیں، اپنے گناہوں کو نام دیں، اپنی عادات کو نام دیں، نام بتائیں جو آپ چھپا رہے ہیں، اور پھر دل سے کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگلے مہینے نہیں، رمضان میں نہیں، اب چونکہ رجب مقدس ہے اور اللہ اس وقت کو پسند کرتا ہے جب اس کا بندہ جلد واپس آ جائے۔ دوسرا، اپنی صلات کو نظم کریں۔ اگر اب تمہاری نماز کمزور ہے تو رمضان اسے ٹھیک نہیں کرے گا۔ رجب بغیر دباؤ کے نماز کو درست کرنے کا مہینہ ہے۔ وقت پر نماز ادا کریں، حاضری کے ساتھ دعا کریں، یہاں تک کہ اگر یہ کامل نہیں ہے، رجب میں مرمت شدہ نماز رمضان میں ایک طاقتور نماز بن جاتی ہے۔ تیسرا، آہستہ آہستہ قرآن سے دوبارہ جڑیں۔ ابھی تک ایک دن میں ایک جز کا مقصد نہ بنائیں، وہ بعد میں آتا ہے۔ رجب میں قرآن کو روزانہ کھولیں، حتیٰ کہ مختصر طور پر 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے، شدت سے زیادہ مستقل مزاجی، کیونکہ جو دل جلد دوبارہ جڑ جاتا ہے وہ رمضان میں مٹھاس کا مزہ چکھتا ہے۔ چوتھا، اپنے نفس کی تربیت کریں۔ اب اپنی نظریں نیچی کریں، اب اپنی زبان پر قابو رکھیں، اب ایک بڑا گناہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان اس بات کو بڑھاتا ہے کہ آپ پہلے سے کون ہیں۔ اگر آپ کمزور داخل ہوں گے تو آپ جدوجہد کریں گے، اگر آپ نظم و ضبط کے ساتھ داخل ہوں گے تو آپ اڑ جائیں گے۔ پانچویں، اپنی رمضان کی نیتیں ابھی لکھیں، آپ کے دماغ میں نہیں لیکن کاغذ پر، خشوع کے ساتھ۔ کتنے روزے، کتنا قرآن،
रमज़ान में कौन से गुनाह आपके पीछे नहीं आएंगे? आप हर रात अल्लाह से कौन सी दुआ मांगेंगे? इसे लिखें, क्योंकि तहरीरी इरादे वादे बन जाते हैं। और आखिर में दुआ करें। अल्लाह से दुआ है कि आपको मुबारक रमज़ान तक पहुंचाए। ना सिर्फ जिंदा बल्कि पाक। रजब मसहूर कुन नहीं है, लेकिन ये ताकतवर है। ये वो पुरसुकून वर्कशॉप है जहां अल्लाह ताला रहमतों का अवामी महीना आने से पहले दिलों को नई शक्ल देता है। और यहाँ वो सच्चाई है जो हम सबको हिला कर रख देती है। बहुत से लोग रमज़ान तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे बहुत कम लोग तब्दील होंगे। फर्क रजब का है। इसलिए इस महीने को किसी का ध्यान न जाने दें। इसे एक और पछतावा ना बनने दें। इसकी सलाहियत को ज़ाया ना होने दें। ये रजब तौबा का पौधा लगाएं, नज़्म ज़ब्त का पौधा लगाएं, इखलास का पौधा लगाएं। और जब तक रमज़ान आएगा, आप तब्दीली का पीछा नहीं करेंगे। आप माफ़ी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। उन दिलों के साथ जो पहले ही नर्म हो चुके हैं, गुनाह पहले से तर्क हो चुके हैं और रूहें पहले से ही तड़प चुकी हैं। और वो इस रजब को हमारी वापसी का आगाज बनाए, ना कि कैलेंडर में एक और महीना। आमीन। अब हाथ उठाएं, आंखें बंद करें और दिल में सरगोशी भी करें। या अल्लाह, इस मुकद्दस महीने में तूने रजब का इंतखाब किया। हम आपके सामने खाली हाथ और भारी दिल के साथ खड़े हैं। ए अल्लाह, अगर हमारे गुनाह ज्यादा हैं तो तेरी रहमत ज्यादा है। अगर हमारे दिल सख्त हैं तो तेरी रोशनी ज्यादा मजबूत है। अगर हम देर कर दें तो आपका दरवाज़ा खुला है। या अल्लाह, इस रजब को हम सोए हुए ना गुजारें। ए अल्लाह, हमारे दिलों को उन गुनाहों से धो दे जिनको हम बार बार करते रहते हैं। हमें इन आदतों से निजात दिला। हम इतने कमज़ोर हैं कि अकेला नहीं छोड़ सकते, और रमज़ान आने से पहले हमें बदलने की हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह, इन मुक़द्दस दिनों में जो कुछ हमने छुप कर किया उसे माफ़ फरमा। जो हमने खुले दिल से किया उसे माफ़ कर दें। जो हम भूल गए उसे माफ़ कर दें। और माफ़ कर दें जिसके लिए हम माफ़ी मांगने में शर्मिंदा थे। ए अल्लाह, हमें रमज़ान तक अपने गुनाहों की बख्शिश के साथ, हमारे दिलों को पाकीज़गी के साथ और तेरी रहमत के लिए तैयार कर दे। ए अल्लाह, रमज़ान वो महीना ना हो जो हमसे गुजर जाए, बल्कि वो महीना हो जो हमें हमेशा के लिए बदल देता है। ए अल्लाह, हमारे आखिरी आमाल को हमारा बेहतरीन अमल बना। हमारे बेहतरीन दिनों को वो दिन बनाए जिनको हम आपके पास लौटते हैं, और हमारे इख्तिताम को रोशनी का खात्मा बना दें। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचे तो ये बेतरतीब नहीं था। अल्लाह ने ये लम्हा आपके लिए चुना है। अगर आप अभी से रमज़ान की तैयारी का इंतखाब कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ याद नहीं दिलाते हैं, हम इस सफ़र को एक साथ चलते हैं। और अब एक सेकंड के लिए रुकें, नीचे कमेंट करें, आप इस वक्त किस जद्दोजहद का सामना कर रहे हैं, हम आपके लिए क्या दुआ करें। और बराह करम हमें बताएं आप कहां से देख रहे हैं, तो हम आपका नाम, आपका दर्द, आपका मुल्क कह सकते हैं और मिलकर दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अजनबी के लिए की गई दुआ का जवाब फरिश्ते देते हैं। हमारे साथ रहें, जुड़े रहें, इस रजब की बरकतों को हम समेटते रहें।